السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم اقبال کے نظریہ فن پر بات کریں گے۔ بغیر کسی تاخیر کے بڑھتے ہیں مذکورہ موضوع کی کرت کی طرف۔ احمد ندیم قاسمی نے اقبال کے نظریہ شعر و فن کے بارے میں اپنے ایک مضمون میں جو اپریل 1974 میں چھپا تھا لکھا ہے، شاعر کے جملہ نظریات حیات اور نظریہ فن کا مستند ترین ماخذ اس کا کلام ہوتا ہے۔ بعض محققین نے تو شعراء کے کلام میں سے ان کے حالات زندگی بھی مرتب کر لیے ہیں، اور بعد کی تحقیق شاہد ہے کہ یہ حالات درست ثابت ہوئے۔ شاعر اپنے آپ سے جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ جب وہ شعر کہتا ہے تو ایک ایسے عالم میں پہنچ جاتا ہے جہاں آفتاب، حقیقت و صداقت کی شعاعیں کسی دور دراز کے کونے قدرے کو بھی منور کیے بغیر نہیں رہتی۔ یوں شاعر اپنے شعر میں ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ علامہ اقبال کے نظریہ فن کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، مگر بہتر یہ ہوگا کہ یہ سلسلہ سب سے پہلے انہی کے کلام سے رجوع کیا جائے یا رجوع کر کے دیکھا جائے، اور ان کے اشعار ہی سے ان کے نظریہ فن کا کھوج لگایا جائے۔ نغمہ باید جنوں پروردہ، آتش در خون دل حل کردہ۔ نغمہ گر معنی ندارد مردہ است، سوز آواز آتش افسردہ است۔ بانگ درا اقبال کا اولین مجموعہ کلام ہے۔ اس میں اردو، فارسی اور انگریزی شعراء پر نظمیں لکھی گئی ہیں۔ ایک نظم حالی و شبلی میں دونوں شخصیات پر بیک وقت اظہار خیال کیا گیا ہے۔ ان نظموں کا بغور مطالعہ اقبال کا نظریہ فن سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ شاعر کے عنوان سے دو نظمیں شاعر کے منصب کو جاننے میں معاونت کرتی ہیں اور اس کے منصب کی وضاحت بھی کرتی ہیں۔ ملاحظہ کیجیے: محفل نظم حکومت چہرہ زیبائے قوم، شاعر رنگین نوا ہے دیدہ بینائے قوم۔ اپنی دوسری نظم بعنوان شاعر جو 1908 کے دور میں لکھی گئی، اس میں ان کے تصور فن کی ایک واضح صورت نظر آتی ہے۔ اس نظم کا دوسرا بند لائق توجہ ہے: شاعر دل نواز بھی بات اگر کہے کھری، ہوتی ہے اس کے فیض سے مضر زندگی ہری۔ شان خلیل ہوتی ہے اس کے کلام سے عیاں، کرتی ہے اس کی قوم جب اپنا شعار آزری۔ اہل زمیں کو نسخہ زندگی دوام ہے، خون جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنوری۔ گلشن دہر میں اگر جوئے مائے سخن نہ ہو، علاوہ ازیں سید لوح تربت اور عبد القادر کے نام میں بھی ان کے نظریہ فن کی جھلکیاں موجود ہیں۔ عبد القادر کے نام میں انہوں نے جیسے اپنی شاعری کا منشور مرتب کر دیا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے بال جبریل، ضرب کلیم اور مروان حجاز اور اپنے فارسی کلام میں اسی منشور کے مطابق شاعری کی ہے۔ لفظ منشور سے بھٹکنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے، اور اقبال کا منشور زندگی کے اسباب کا منشور ہے۔ چنانچہ اقبال شیخ عبد القادر کے نام میں عبد القادر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دیں۔ مزید یہ کہتے ہیں: شمع کی طرح جئیں بزم گہے عالم، خود جئیں دیدہ اغیار کو بینا کر دیں۔ اقبال کا کلام گواہ ہے کہ انہوں نے محض جوانی کے جوش یا جذباتیت کی صد میں آ کر شاعری نہیں، بلکہ پورے غور و فکر کے بعد انہوں نے شاعر کا منصب متعین کیا ہے۔ اس متعین کردہ منصب کو اپنے دور کے سیاسی حالات اور تاریخی حوالوں سے جانچا اور پرکھا، اور محض اندھیرے میں تیر نہیں چلایا، بلکہ انہیں اپنے اہداف کا مکمل شعور تھا، اور وہ بڑی خود اعتمادی کے ساتھ اس راہ پر گامزن ہوئے، اور جس پر بعد میں قوم نے بھی چلنے کا فیصلہ کیا اور بالآخر اپنی منزل پا لی۔ عبد القادر کے نام میں
جبکہ دوسری نظموں میں بالواسطہ طور پر ہی صحیح اپنے نظریہ فن کا غیر مبہم انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کے عنوان سے مذکورہ دونوں نظموں میں اگرچہ زمانی بعد ہے مگر خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ دونوں نظموں میں شاعر کے مناسب مربوط ہیں۔ اقبال نے نہایت ہی فنکارانہ خوبصورتی سے یہ ثابت کیا ہے کہ شاعر قوم کے کسی دکھ، کسی مصیبت، کسی آزمائش سے بے توجہ نہیں رہ سکتا۔ مبتلا درد کوئی عضو ہو، روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ یہ سچ ہے کہ جب اقبال قوم کو جسم قرار دیتا ہے اور افراد کو اس جسم کے اعضاء کہتا ہے تو شاعر جو قوم کا دیدہ بینا ہے وہ اپنے جسم کے دکھ درد سے کس طرح لا تعلق رہ سکتا ہے۔ سید کی لوح تربت میں اقبال شاعر کو اپنے وقار اور آبرو کا تحفظ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو، یہ صدا کی بے آبروئی کسی بڑے سانحے سے کم نہیں ہے جو کسی شاعر پر گزر سکتا ہے۔ شاعر کی صدا کو آبرو صرف اس طرح محفوظ رہ سکتی ہے کہ بقول ایک شاعر جو کچھ کہوں یقین سے کہوں برملا کہوں۔ شاعر کو چاہیے کہ جو کچھ کہے اپنے اعلیٰ اور پاکیزہ منصب کو ملحوظ رکھ کر کہیں، کیونکہ شاعر کی صدا صرف اس تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اسے دنیا میں پھیلنا ہوتا ہے، اور دنیا کو ہمیشہ رنگ و بو کی اور شادابی کی نمو کی ضرورت رہی ہے۔ اقبال نے شعراء کو احساس دلایا ہے کہ جو اقدار دم توڑ گئی ہیں وہ مر چکی اور نئی قدروں اور نئے معیاروں سے بدکنا بیکار ہے۔ اسی خیال کو اقبال ایک اور جگہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظم کیا ہے۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ سید کی لوح تربت میں انہوں نے واشگاف الفاظ میں اور براہ راست کہہ دیا ہے کہ محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئیں ان افسانوں کو نہ چھیڑ۔ انہوں نے تو شاعر سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پرانی لکیروں کو پیٹنے کی بجائے سونے والوں کو جگا دے شعلہ آواز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ تو شعر و شاعری کی باتیں تھیں، مگر جب علامہ اقبال شاعروں کا ذکر کرتے ہیں تو جب بھی اپنے فنی نقطہ نظر پر پوری پامردی سے قائم رہتے ہیں، ساتھ ہی ان کا نظریہ فن بھی پوری جزیات کے ساتھ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ یہ نقطہ نگاہ ان کی نظموں داغ، شبلی و حالی، غالب، عرفی اور شیکسپیئر کے متعلق ہیں۔ داغ کے مرثیے میں انہوں نے داغ کے بھانک پن اور شوخی بیان کا ذکر کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ شاعری میں بھی ان کے رنگ ڈھنگ جوانوں کیسے تھے، عشق کی ہو بہو تصویر کھینچنے میں لاجواب تھے، ہر شخص کے دل کی بات کہتے تھے اور تخیل کی پرواز کے دوران میں رہتے بھی زمین سے اپنا رشتہ ٹوٹنے نہ دیتے تھے۔ اس سے زیادہ اقبال نے داغ کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور انہیں کہنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اقبال کا نظریہ فن داغ کے نظریہ فن سے سراسر مختلف تھا۔ بہر صورت داغ کے مرثیے سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ بیان کی شوخی، اظہار کا بانک پن اور معاملات عشق و محبت کی شاعری اقبال کے نزدیک کوئی گناہ نہیں تھی۔ بصورت دیگر ہم کلام اقبال میں اس طرح کے سراپا جمال اشعار سے محروم رہ جاتے۔ آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں۔ شبلی و حالی کے مرثیے میں اقبال مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تو منفرد ہے، نئے نئے علوم دراصل تیرا سرود رفتہ ہیں، تیرے پرانے قافلوں کی گرد کا نام تہذیب ہے، تو نے مردانہ وقار اور آبرو کے معیار قائم کیے ہیں، مردانے کار مشکلات و مصائب پر محض واویلا نہیں کرتے، محض روتے رلاتے نہیں بلکہ حادثات کے اسباب ڈھونڈ کر ان مشکلات و مصائب کا مداوع کرتے ہیں۔ اس پر مسلمان جواب دیتا ہے کہ کس سے پوچھوں،
جبکہ گلشن کے وہ سبھی پرانے رازدار خاموش ہو گئے ہیں جن کی نوائے درد ملت اسلامیہ کے گراں قدر سرمایہ تھی۔ شبلی کو رو رہے تھے ابھی اہل گلستان، حالی بھی ہو گیا سو کے فردوس رہے نورد۔ یہ مرثیہ اقبال کے اس منشور کے عین مطابق ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ عبد القادر کے نام میں وہ کہتے ہیں، جلوائے یوسف گمگشتہ دکھا کر ان کو تپش آمادہ تر از خون زلیخا کر دیں۔ اقبال کا نظریہ فن مذکورہ بالا نظموں میں بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ عرفی کے بیان میں وہ کہتے ہیں کہ اس نے تخیل کا ایک ایسا ایوان تعمیر کیا ہے جس کی عظمت و حشمت پر سینہ و فاران کے حیرت خانے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ مصرع ہے، قضائے عشق پر تحریر کی تو نے نوا ایسی کہ جس سے آج بھی درد کے سوتے اہل رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ روح عرفی سے کہتے ہیں کہ اب لوگوں میں وہ اضطراب، وہ بے تابی، وہ بے قراری ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ اس سماوی کیفیت کا کہیں نام نہیں ہے جو ارتقاء حیات کے لیے ضروری ہے اور تو جس کا ایک بلیغ نمائندہ ہے۔ کسی کا شعلہ فریاد ہو ظلمت رہا کیوں کر، گراں ہے شب پرستوں پر سحر کی آسماں تابی۔ اس پر روح عرفی شاعر سے کہتی ہے، نوارا تلخ ترمیزن چون ذوق نغمہ کم یابی، حدیرہ تیز تر می خاں چون محمل را گراں بینی۔ اور کون انکار کر سکتا ہے کہ روح عرفی کا یہ مشورہ اقبال کے نظریہ فن کا عنوان ہے۔ بعض لوگ اقبال کے فن پر بات کرتے ہوئے شکایت کرتے ہیں کہ اس کی حجازی لے ہے، تو کیا ایسا کہنے سے ان کی فنی عظمت میں کمی آ جائے گی؟ اگر مان لیا جائے تو کیا وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ کوہ ہمالیہ کے سلسلہ کوہ میں واقع نشیب بھی سمندر کی سطح سے ہزاروں فٹ بلند ہیں؟ فن کے کوہ ہمالیہ میں اگر واقعی کوئی ایسی نشیب موجود ہیں تو ان کو حسین وادیاں کہتے ہیں، کیونکہ شرم محسوس کی جاتی ہے اگر ٹی ایس ایلیٹ صاف الفاظ میں یہ اعلان کرتا کہ وہ ادب میں قواعد پرست، سیاست میں شہنشاہیت کا حامی اور مذہب میں پکا عیسائی ہے۔ اس سے اس کی فنی حیثیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو اقبال کے اسلام اور حجازی لائے کی وجہ سے ان کے فلسفے اور فن پر حرف گیری کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ اقبال کا ایک شعر ہے، لا و الا احتساب کائنات، لا و الا فتح یاب کائنات۔ چنانچہ جب ہم ان کے فن اور نظریہ فن کے سلسلے میں لا و الا کا یہ پیمانہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے فن کی حقیقت اور ان کا نظریہ فن نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اس پیمانے کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ دیدن دیگر آموزد، نہ دیدن دیگر آموزد۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ لا و الا کا یہ اصول ان کے فن پر عائد کرتے ہوئے اقبال کے نزدیک فن یا شاعری میں کیا نہیں ہونا چاہیے۔ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ اور پھر کہتے ہیں، بکوئے دل براں کار بے ندارم، دل زارے غم یارے ندارم۔ پروفیسر عابد صدیق اپنے ایک مضمون اقبال کے فن کا پس منظر اور تعمیر فن میں لکھتے ہیں، جو شخص اقبال سے رنگ و آب شاعری اور حدیث دل بری طلب کرتا ہے، اقبال کے خیال میں وہ کم نظر ہے، اور جو اس پر فہمیت شعر و سخن باندھتا ہے اسے وہ مرد فرودست کہتے ہیں۔
کہتا ہے گویا اقبال کے نزدیک شاعری میں صرف فنی تقاضے پورے کرنا، علم و معنی کی خوبیوں میں سعی کرنا اور شاعری ہی کو مقصود سمجھنا، یہ سب کم نظری اور نالائکی ہے۔ شاعری یا فن کی خارجی تشکیلات میں فنی محاسن تلاش کرنے کے بعد اگر کوئی یہ سمجھ لیتا ہے کہ اقبال کے فن سے آگاہ ہو گیا ہے تو یہ اس کی کم عقلی ہے۔ ایسی شاعری ڈوموں اور قوالوں کے لائق ہی ہو سکتی ہے۔ ستم ظریفی ملاحظہ کیجیے کہ آج سب سے زیادہ اقبال کے کلام کو قوال ہی گاتے ہیں۔ اقبال اس کو نیند میں کی جانے والی ہڑبڑاہٹ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اے بسا شاعر کے سحر ہنر، رہزن قلب است و ابلیس نظر، زانے نوائے خوش کے نشاں صد مقام، خوشتر آن حرفے کے کوئی در منام۔ اقبال ایسی شاعری کو بت پرستی، بت گری کہتا ہے۔ غرض وہ ہر اس شخص سے بیزار ہے جس کی حالت یہ ہے کہ درویش لا غالب الا اللہ نیست، خواہ وہ کیسا ہی مسلمان زادہ روشن دماغ کیوں نہ ہو۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اقبال شاعری اور شاعر سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اس کے خیال میں شاعری کا منصب کیا ہے اور شاعر کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی اقبال کے تصور فن کا علہ کیا ہے؟ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے خیال میں شاعر خواہ دیدہ بینائے قوم ہو یا اندر سینائے ملت جو دل ہو، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یا فقیہی اصطلاح میں اس کی تکلیف یہ ہے کہ اسے بیان سکھایا گیا۔ بیان سکھا کر اسے جس بات کا مکلف اور پابند کیا گیا بس وہی اس کا منصب ہوگی۔ اقبال کہتا ہے عطا ایسا بیاں مجھ کو ہو رنگیں بیانوں میں کہ بام عرش کے طائر ہے میرے ہم زبانوں میں، چنانچہ اسے حرف راز سنانے کے لیے نفس جبریل درکار ہے۔ گویا وحی الہی کے اسرار و رموز بیان کرنا اور محفل ملت کو پیغام سروش سنانا اس کی ذمہ داری ٹھہری۔ جب رب کریم نے قرآن اسرار کتاب کا علم عطا کیا جب رب کریم نے قرآن کا علم عطا کیا اور انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے بیان سکھایا تو شاعر کا منصب اقبال کے نزدیک اسرار کتاب اور سخن نگفتہ کو قلندرانہ کہہ سنانا ہے۔ شاعروں کو تلمیذ الرحمن کہنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اقبال کہتا ہے تھا ضبط بہت مشکل اس سائل معنی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ شاعر کا ایک منصب اور بھی ہے جو ابھی عرض کروں گا، پہلے ذرا شاعری کی بات ہو جائے۔ اقبال کے خیال میں شاعری نغمہ جبریل ہے یا بانگ اسرافیل۔ گر ہنر میں نہیں تعمیر خودی کا جوہر، وائے صورت گری و شاعری و نال و سرود۔ شاعر کے منصب بارے اقبال کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کا کلام ناقہ بے زمام کو سوئے قطار لانا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاعر اس کام کے لیے نہایت موزوں ہے۔ نوا از پردہ غیب است اے مقام شناس، نہ از گلوئے غزل خواں نہ از رگے ساز است۔ مجموعی طور پر مذکورہ بالا سب حوالوں پر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اقبال کے نزدیک فن کا مقصد زندگی کی ان لا انتہا نفیس کیفیات کا مسلسل اظہار ہے جن کا تجربہ نفس انسانی خودی کے عرفان اور خودی کی تعمیر کے عمل پیہم میں فرد اور ملت دونوں کی سطح پر کرتا ہے۔ اب تک ہم نے شاعر کا منصب، شاعری کا مقصود،
فن کا لا و الا سب پہ بات کی ہے۔ بس ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے کہ فن اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے تقاضا کرتا ہے اور شاعر کی حالت اس منصب سے عہدہ برآں ہونے میں کیا ہوتی ہے، یہاں آ کر فن معجزہ بن جاتا ہے۔ اقبال کا کہنا ہے، نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سود خام خون جگر کے بغیر، اور میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو، یہ خون جگر کیا ہے؟ پہلے شکیب جلالی کا ایک شعر سن لیجئے۔ آ کر گرا تھا ایک پرندہ لہو میں تر، تصویر اپنی چھوڑ گیا ہے چٹان پر۔ جگر کے لہو سے مراد چٹان پر اپنی تصویر چھوڑ جانا ہی ہے، یا جریدہ عالم پر اپنا نقش دوام ثبت کر دینا ہے۔ یہ خون جگر بساط فطرت پر خودی کا نقش بنانا ہے۔ اس کو اقبال فطرت کی ہنا بندی کہتا ہے کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے فطرت کی ہنا بندی، سکھائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی۔ میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ شاعر کا ایک منصب اور بھی ہوتا ہے جس کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا۔ وہ منصب آپ نے ان اشعار میں ملاحظہ کیا کہ شاعر خدا اور باقی سب مخلوقات کے درمیان، اور یاد رہے ان مخلوقات میں فرشتے بھی شامل ہیں، افسر رابطے کا کام کرتا ہے۔ میانے باؤ بیت اللہ رمزیست کہ جبریل امی را ہم خبری نیست۔ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اقبال نے اپنے کلام میں شعر و شاعری کے بارے میں جو بھی نظریات پیش کیے ہیں ان پر عمر بھر عمل کیا، اور یوں دنیا کی عظیم شاعری کے علاوہ زندگی کے سرمایے میں بھی بے پناہ اضافہ کر گئے۔ ان کا نظریہ فن اور اس کا حسن انسان اور اس کی توانائیوں، کائنات اور اس کی پنہائیوں، اور انسانی فکر کی رسائیوں کا نظریہ ہے، اور یہی وہ نظریہ ہے جس سے منفعت بے معنویت اور لاجانیت کے ان نظریات کو شکست دی جاتی ہے جنہوں نے آج کے جدید انسان کو اپنی گرفت میں لینے اور اس سے انفرادی شرف چھیننے کی کوشش کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ٹاپک کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔